کی بندگی اور صرف اللہ کی بندگی۔ توحید کا یہی مطلب ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ بندگی کے جتنے معانی اور مفاہیم انسان سمجھ سکتا ہے وہ سارے کے سارے معانی اور مفاہیم سمیت ماں سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس سے نکل کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپردگی اور حوالگی میں چلا جائے، یہ توحید ہے۔ یعنی اس کے لیے اللہ کے سوا کسی اور چیز کا کوئی معنی نہ ہونا، ہر چیز کا اگر کوئی معنی ہو تو وہ اللہ ہی کی نسبت سے ہو۔ بس جس شے کی اللہ سے نسبت نہ رہے وہ شے انسان کے لیے، جن کے لیے بے قیمت ہو جائے، لایعنی ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ یہ ہے توحید اور یہی ہے بندگی۔ ظاہر انسان اس دنیا میں زندگی گزارے گا، یہاں کی جتنی چیزوں کو استعمال کرے گا، جو کچھ کرے گا، وہ اگر اللہ کی نسبت سے ہے تو وہ بندگی ہے۔ جب اللہ کی نسبت ہوگی تو اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوگا وہ حلال ہے، حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے یا اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے حکم کے خلاف ہے، اس کے دین کی مہر اس پر لگی ہوئی ہے یا وہ لادینیت اور بے دینی کی طرف لے جانے والی ہے۔ دنیا میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا اور صرف اللہ کا بندہ بن جائے۔ اس کے ذہن میں تعارف اور معرفت ہو تو صرف اللہ کی ہو، اس کے خیالات کے اوپر غلبہ ہو تو صرف اللہ کا ہو، اس کے دل میں محبت ہو تو صرف اللہ کی ہو، وہ عمل کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، وہ جیے بھی اللہ کے لیے، وہ مرے بھی اللہ کے لیے، اٹھے بھی اللہ کے لیے، سوئے بھی اللہ کے لیے، ملے بھی لوگوں کو اللہ کے لیے، ٹوٹے بھی اللہ کی خاطر۔ جس کی زندگی یہ حیثیت اختیار کر جائے یہ توحید کی زندگی ہے، یہ توحید کا تصور ہے۔ یہ میں پھیلا کر ذرا بات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سارے انبیاء، سب سے پہلا رسول اس دنیا میں نوح علیہ السلام تھا، سب سے پہلا نبی اس دنیا میں آدم علیہ السلام تھے، ان سے لے کر آدم نبی سے اور رسول نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصود بھی یہی ہے کہ لوگوں کو توحید سمجھ میں آ جائے، توحید کی اہمیت پتہ چل جائے، اللہ کا تعارف ہو جائے، لوگ اللہ سے بیگانگی کی زندگی سے نکل آئے، اللہ کے طالب بن جائیں، اللہ کی رضا کے متلاشی ہو جائیں۔ سارے انبیاء کے آنے کا مقصد ہے، ساری دنیا بنانے کا مقصد یہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کہتے ہیں ہر امت میں ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس کی دعوت کا آغاز بھی یہی ہے، اختتام بھی یہی ہے، دین اسلام کا نقطہ اول بھی یہی ہے، درس اول بھی یہی ہے، درس آخر بھی یہی ہے۔ انسان اس دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے توحید کے تصور کے ساتھ لیتا ہے، اور اگر اللہ کا بندہ ہو تو اس دنیا سے جاتا ہے تو آخری سانس بھی توحید کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلی سانس کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں، گھٹی میں، اس
کے خبیر میں اللہ نے اپنی معرفت کو رکھا ہوا ہے، اس سے عہد لے کر بھیجا ہے، اپنی ربوبیت کا، اپنی کبریائی کا۔ یہ عہد ہر بچے کی بڑی میں، اس کے خبیر میں، اس کے اندر، اس کے رگ و ریشے میں اللہ اتار کے اسے پیدا کر دے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ ماحول، ماں باپ، معاشرہ، خاندان، سوسائٹی، تہذیب، ثقافت، تمدن، یہ اس کو اللہ سے بیگانہ کرتا ہے، توحید سے نکالتا ہے، شرک کی خلافتوں میں لے کر آتا ہے، یہودیت کا لبادہ چڑھتا ہے یا عیسائیت کا چڑھتا ہے یا مجوسیت کا چڑھتا ہے یا گمراہی کا چڑھتا ہے یا بدعات کا چڑھتا ہے۔ یہ بعد میں آنے والی الہام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کی اساس اور اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ توحید پر قائم ہے۔ توحید بعد میں آنے والی شے نہیں ہے کہ اس کا الحاق ہو گیا بعد میں۔ ہم نے جیسے دین کے بارے میں ہمارا تصور الحاق کی تصور ہے، الحاق سے نہیں، ایسے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آتا ہے، شعراء کی شاعری میں بھی الحاق ہوتا ہے، یعنی ایک چیز پہلے سے، یہ ٹیبل پہلے سے موجود ہے، پانی بعد میں لا کے رکھا ہے، گلدستہ بعد میں رکھا ہے، ٹیشو کا ڈبہ بعد میں پڑا ہوا ہے۔ تو دین الحاقی نہیں ہے انسانی معاشرے میں، ہم تو پیدا ہی دین کی وجہ سے ہوئے ہیں، دین کے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں 9 مقامات پر ہمارے پیدا ہونے کے اسباب کیا تھے، ہمیں کیوں پیدا کیا، کہاں لے جانے کے لیے پیدا کیا، غرض اور غایت کیا تھی، اس کو 9 جگہ پہ بیان کیا۔ جہاں جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان ہوا ہے، وہاں نبی سے پہلے اور بعد میں یہ سارا مسئلہ بیان کیا کھول کر۔ دنیا میں انسان کی آمد دین کی وجہ سے ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں آدم اور آدم کی ساری ذریت کو میری ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے دین کو الحاقی بنا لیا، سو ہمارا ذہن کیا بنا ہے، دین کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اپنی زندگی میں ایڈجسٹ کرنا ہے، اس لیے ہم نے دین کو سیکشنائز کیا ہے۔ اور اپنی زندگی کی چیزوں کو جو سیکشنائز کریں، آپ ٹھیک ہے یہ بھی کریں گے، یہ کل کریں گے، یہ بڑھاپے میں کریں گے، یہ جوانی میں کریں گے، یہ بچپن میں کریں گے۔ دین کا مسئلہ کیسا نہیں، دین تو کل ہمارے وجود، جس طرح ہمارا موجود ہونا اس دنیا میں یقینی ہے، اسی طرح دین کا یہاں پہ غالب ہونا بھی یقینی ہے۔ دین غالب ہی غالب ہے، موجود ہی موجود ہے۔ ہمارے یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ دین کو غالب کرنا ہے، غالب کریں گے دین کو، تم ٹھیکیدار دین کو غالب، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اللہ کا دین غالب، یہ چڑھے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے، تم کیا دین کو غالب کرو گے؟ روزانہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی حدت و حرارت کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے سامنے سجدہ ہے، سجدے کے بعد اس کے حکم کے مطابق، اس کی اجازت اور اس کے اذن کے بعد تمہارے سروں پہ طلوع ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سورج کی حدت اور حرارت سے نکل کے تو دکھائے اللہ کی قدرتوں، واللہ غالب علی امرہ، اس کی قدرتوں، اس کے اختیارات اور اس کی ربوبیت کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ تم نے دین تو غالب ہی غالب ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کے غلبے، اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار کی گواہی دیتا ہے۔ ہاں انسان اور جنوں میں سے باقی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں۔ اللہ لا تنفذون الا بسلطان، چاہ کر بھی تم اللہ کی قدرتوں اور اس کے اختیارات سے نکل نہیں سکتے۔ سو دین جو ہے میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے کہ ہم نے دین کو ایڈجسٹ کرنا ہے، نہ کرو تم، پھر بھگت لو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، دنیا بھی تمہاری برباد ہوگی، سیاہیاں ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ دین ہماری ضرورت ہے، ہم دین کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم توحید کی وجہ سے زندہ ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب وہ وقت آ گیا جب ایک شخص کی
توحید کا علم بردار نہیں رہے گا، اللہ کو اس کائنات کی کوئی پرواہ نہیں، زمین و آسمان کو اکھیڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ جب اللہ کی توحید کا ایک علم بردار بھی نہ رہا، نہ اللہ کو یہاں کے ندی نالوں سے غرض ہے، نہ اونچے فلک بوس پہاڑوں سے غرض ہے، نہ یہ پھیلی ہوئی زمین سے، نہ اٹھے ہوئے آسمانوں سے غرض ہے، یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ سو توحید قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے، توحید قائم نہ رہی دنیا اپنے ہونے کا جواز کھو دے گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے التوحید مفزع اعدائہ و اولیائہ، کہتے ہیں پہلے تمہیں توحید سمجھاؤ کیا ہے؟ توحید تو اللہ کے ولیوں کے لیے بھی جائے بنا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی جائے بنا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ جب تک توحید ہے اللہ کے دشمنوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اور وہ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان کا بھی حساب کا وقت قریب نہیں آیا، مہلت کی استدراج کی اور چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے توحید جس دن ختم ہو جائے گی ان کی گریبانوں پر وہ حساب آئے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ دوسری بات کیا ہے، توحید اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کے سامنے توحید کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ سب سے بڑا اور سب کچھ یہی ہے کہ اگر اللہ کا دشمن بھی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح توحید میں آ جائے اللہ اس کو بھی اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی دلیل دی ہے قرآن مجید سے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرک جو تھے جب سمندر میں سفر کرتے اپنے جہازوں میں کشتیوں میں بیٹھتے، جب طوفانی موجوں میں پھنس جاتے تو پھر سارے لات منات غصہ دیویوں دیوتاؤں کو بھول جاتے، زندے مردوں کو بھول جاتے، مشکل کشا اور حاجت رواؤں کو بھول جاتے، صرف اللہ سے اس طوفان کا سامنا کرتے ہوئے صرف اللہ سے مانگتے اور دعائیں کرتے اور اس کے سامنے التجائیں کرتے۔ فلما نجاہم من البر، اللہ کہتے ہیں یہ دشمن ہی صحیح، یہ مشرک ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے جب ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کے ساتھ اپنی توجہات کو لگاتے ہیں اللہ ان کو بھی طوفانی موجوں سے بچا کر نجات دے دیتا ہے۔ التوحید مفزع اعدائہ و اولیائہ، دنیا کی سب سے بڑی نیکی بھی توحید ہے، اور اگر توحید نہ ہو تو دنیا میں پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی بیکار ہیں، خس و خاشاک کی طرح ہیں۔ فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاما کے سفید برفوں سے ڈھپے ہوئے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں جتنی نیکیاں لانے والے لے کر آئیں گے قیامت کے دن اللہ ہوا منفورہ بنا دیں گے۔ ہوا کیا ہے؟ روشن دان کے ساتھ جو روشنی میں چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے ذرات اڑے ہوئے ہوا میں یہ ہوا یوں بڑا دیا۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور توحید نہ ہو تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد کا اپنے دادا اور اپنے والد کا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دادا عاص بن وائل نے نظر مانی زمانہ جاہلیت میں کہ 100 اونٹ نہر کرے گا، تو دادا جی کو فوت ہو گئے، اب 2 بیٹے تھے ہشام اور عمر، دونوں بیٹوں کے ذمہ آتے تھے، ایک کے ذمہ 50 دوسرے کے ذمہ 50 کے بعد کی طرف سے اس کی نظر کو پورا کرے گا۔
ہشام نے تو 50 اونٹ دے دیے. عمر بن عاص نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسئلہ پوچھا اور کہا میرے باپ نے نظر مانی تھی 100 اونٹوں کی, بھائی نے 50 دے دی, میرے ذمے کے 50 باقی ہے میں بھی دے دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تیرے باپ نے توحید کو مان لیا ہوتا. اگر وہ توحید فلو کان اقر بالتوحید, اگر وہ توحید والا ہوتا تو روزہ رکھتا, اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا. تیری معمولی سے معمولی نہیں اس کے درجات کی بلندی بن جاتی, چونکہ وہ توحید کا منکر تھا. لہذا اب تو 50 چھوڑ 50,000 اونٹ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے, اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اور اگر توحید ہو تو اللہ کیسے نعمتوں کی بارش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی بہو یعنی رشتے میں جو بیٹے نہیں تھے زید بن حارثہ, قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے مسئلے کو کھول کے بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے 15 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے تھے. حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا تھا. اللہ اکبر. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ میں محمد بعض احادیث میں روایات میں مبشر کی کلیت جو ہے وہ آئی ہے. ان کا باغ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں گئے, دیکھا کہ ہرے بھرے درخت ہیں, بیلیں ہیں, پھول ہیں اور پھل ہیں چڑھے ہوئے لگے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم, کوئی بھی مسلمان جب کھیتی باڑی کرتا ہے, پودا لگاتا ہے, درخت لگاتا ہے, شجرکاری کرتا ہے, فرمایا اس کے بعد کوئی پرندہ آسمانوں سے اڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے پودے سے پھل کو اپنی چونچ میں لے کے چلا جاتا ہے. یا یہ ہے کہ کوئی مسافر وہاں سے گزر رہا ہے, اس کا سایہ اس نے لے لیا, اس کی چھاؤں میں بیٹھ گیا, یا اس کا پھل توڑ کے کھا لیا. یا فرمایا چلو اور مسئلہ کتنی وسعت, فرمایا کہ مٹی کے اندر جو حشرات ہیں, چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں, وہ اس وقت کی جڑوں میں سے اپنی خوراک لے رہے ہیں. فرمایا یہ جو زمین کی مٹی میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں اس سے اپنی خوراک لے رہی ہیں, آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے آ کر کبھی اپنی چونچ میں چھوٹا سا کوئی دانا اس میں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں, چلتا ہوا مسافر کبھی اس کی چھاؤں پہ بیٹھتا ہے, اس کے پھل کو کھا لیتا ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں وہ جو درخت لگانے والا ہے, پودا لگانے والا ہے, اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھتے رہتے ہیں. اسلام اور توحید اتنی بڑی نعمت ہے, آپ نے ایک بار نیت کی اللہ کی نعمتیں اترتی چلی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہے, نیت کرتے ہیں اللہ میں رات کے آخری پہر میں یا کسی بھی پہر میں اٹھوں گا اور قیام کروں گا. تو یہ سو گیا, نیند کا غلبہ ہو گیا, فجر تک جاگ ہی نہیں سکا. فجر کی آزان میں اس کی آنکھ کھلتی ہے, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں لکھو میرا بندہ قیام کی حالت میں رات گزاری ہے. اس نے کہتے ہیں اللہ یہ تو سویا رہا. اچھا اس سے بھی آگے اب لکھو, اس کا سونا بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ بنا دو. توحید ہو تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. توحید نہ ہو تو بڑے سے بڑی نیکی بھی کسی کام کی نہیں رہتی اور بیکار ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, چودھری آدمی تھا, جیسے چودھری ہوتے ہیں, چودھری کے اپنے نخرے اور اپنے اسلوب ہوتے ہیں. تو اس نے جبہ پہنا ہوا تھا, بڑا قیمتی لباس, اور اس کے جو کف تھے نا وہ ریشم کے تھے, بدن بھی ریشم کے بنے ہوئے تھے. ریشم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پہ حرام ہے, سونا بھی امت کے مردوں پہ حرام ہے. فاخرانہ لباس تھا, انداز بھی بڑا فاخرانہ تھا. ان کی مجلس میں آ کے سارے لوگوں سے کہنے لگا جی یہ عجیب ہیں,
معاذ اللہ یہ تو جو چمار اور چھوٹی نسل کے یا نیچ ذات کے لوگ ہیں ان کو یہ اونچا کرنا چاہتے ہیں اور چوٹیوں کو نیچے گرانا چاہتے ہیں. اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا لباس یہ بتا رہا تھا کہ تیری زبان سے یہی نکلے گا. یہ فخر اور ریا جو ہے اور تکبر جو ہے یہی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو اپنی وفات سے پہلے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں 4 باتیں. 2 کرنے کا کہوں گا، 2 سے منع کرنا. کہا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم نے شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا. باپ بیٹوں کو نبی اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہا ہے؟ شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا. اور 2 چیزوں کا آمرکمابیز نہیں، 2 چیزوں کا میں تمہیں کہوں گا کہ یہ کام ضرور کرو. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ فرمایا آمرکم بلا الہ الا اللہ. میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کر کے جا رہا ہوں. بچوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، سنی سنائی بات ہے نا، لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی آج سمجھ کے جاؤ. فرمایا لا الہ الا اللہ کی طاقت تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر ترازو اللہ کا ترازو قائم کیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے آسمانوں کو اور جو کچھ اس میں ہے اور ساری زمینوں کو اور جو کچھ ان میں ہے. اب میں کہتا ہوں ذرا اگلی بات سے پہلے سوچیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے. سوچیں آسمان یعنی ایک تفصیلی موقوف روایت میں کہ صحابہ کا بیان کیا ہوا غیب کا مسئلہ بھی اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، کیونکہ صحابہ غیب کی بات اپنے پاس سے نہیں گھر کے نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ نے یہ جو دنیا سے لے کے آسمانی دنیا تک کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو 500 سال ہے یہ وہ والے سال ہیں جو ہمارے دنوں اور راتوں سے بنتے ہیں یا وہ سال ہیں جن کا ایک دن ہمارے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ماہ سال ہیں یہ بنتے ہیں ہمارے سورج کے ساتھ، اور ہمارے سورج کا جو سولر سسٹم ہے، شمسی نظام ہے، اس کی وجہ سے بنا ہے. اگر آپ سورج کے اس شمسی نظام سے باہر نکل جائیں، اسی گلیکسی کے باقی سیاروں میں چلے جائیں، وہاں دن اور رات ایسے نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تھوڑی بہت آ رہی ہے. تو اللہ کے تکوینی نظام میں، اللہ کی وسیع و عریض کائنات میں، جس کا ایک بہت چھوٹا سا جز سورج ہے اور سورج کے گرد گھومنے والے چند سیارے ہیں اور یہ سیارے اور سورج مل کے نظام شمسی کہلاتا ہے. اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے. چلے اس پر بھی تھوڑی غور کرنے کا، کیونکہ بات کو سمجھنا ہے. علیہ السلام نے جو کہی ہے غور کرنے میں حرج نہیں. سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں، فلکیات کے ماہرین جنہوں نے ہمارے نظام شمسی کو بھی دیکھ لیا، سیٹلائٹ کے ذریعے وہاں پہ اپنے سپوتنکس بھیج دیے، اور پچھلے تقریباً 70 سے 80 سالوں سے روس پہلے اور پھر امریکہ بھی ساتھ مل گیا، خلائی تحقیقات ہو رہی. پھر یہ جو نظام شمسی ہے یہ کہکشاں ہے، اور کہکشاؤں کے بعد پھر کئی کہکشائیں ہیں. سالوں کا سفر ہے جو پھر ہوتے ہوتے نوری سالوں کا سفر بن جاتا ہے، یعنی ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں، ٹریلینز، کھربوں سالوں کا سفر کرو گے پھر بھی تم اس فضا میں اللہ کی کائنات کی انتہاؤں کو نہیں پہنچ سکتے. سائنس کیا کہہ رہی ہے
کہتی ہے جو کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، وہ کیا سمجھا ہے؟ سورج سمجھ لیا، اس کا سولر سسٹم سمجھ لیا، گیلیکسی سمجھ لی، نوری سال سمجھ لیے، اس کے باہر جو اسپیس ہے، بلیک ہول یہ تو عام قصہ ہو گیا، کالمز لوگوں نے لکھ دیے، اس پر بات ہو، بلیک ہولز کو سمجھ لیا، دیکھ لیا، اس سے اوپر کی کائنات کیا ہے؟ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں اور اس پر ان کا اجماع اور اتفاق ہے، کل جتنی بڑی کائنات لگتی ہے، ہم نے ابھی تک جو کچھ دریافت کیا ہے وہ کل کائنات کا صرف 3% معلوم ہوتا ہے، کل کائنات کا 3% ہے۔ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اور قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے 1000 سال ہوتے ہیں اللہ کے نظام تقویم دونوں مکان میں، ایک دن مکمل ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جو 500 سال کی مسافت ہے وہ ہمارے سالوں کے مطابق ہے یا اللہ کے نظام تقویمی کے سالوں کے مطابق ہے۔ بہرحال یہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر آسمان دنیا ہے، پھر اس سے 500 سال کی مسافت ہے دوسرا آسمان ہے، پھر 500 سال کی مسافت ہے تیسرا ہے، پھر 500 سال کی مسافت ہے چوتھا اور پانچواں اور چھٹا ہے اور ساتواں ہے، اور 500 سال کی مسافت ہے اللہ اکبر اللہ کی کرسی ہے، پھر 500 سال کی مسافت ہے، پھر پانی ہے پانی، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش عظیم ہے، پھر وہ رب کائنات ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے علم و ادراک سے اپنی قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت سی احادیث کو ملا کر یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میں دوسری وضاحت کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ آسمانوں پہ پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، ساتواں ہو، ساتویں آسمان پہ بیت معمور ہے، آسمانوں پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ کتنی بڑی مخلوقات ہے جو آسمانوں پر ہے، لوح و قلم آسمانوں پر ہے، بیت معمور آسمانوں پہ ہے، سدرۃ المنتہا آسمانوں پہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھا کے رکھا۔ حضور علیہ السلام نے صحیح حدیث میں ان فرشتوں کی وضاحت کو کچھ بیان فرمایا اور کہا، کانوں کی نو سے لے کر ان کے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے جیسے 700 سال کی مسافت ہو۔ یہ فرشتے بھی آسمانوں پر ہیں، یہ سارے فرشتے سارے آسمانوں پر، سدرۃ المنتہا جس کی جڑوں سے نکلنے والی نہریں اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں بھی اور زمینوں میں بھی اتر رہی ہیں، حوض کوثر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے، معلوم نہیں کتنا بڑا جہان ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یہ آسمان جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ملا دو، اور یہ زمینیں ساتوں والارض مثلہن، جس طرح آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور زمینیں ساتھ ہیں ان کے پیٹ میں اللہ نے کیا کچھ بھر کے رکھا ہے۔ 4 دن وجعل فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دن لگائے، 4 دن میرے آپ کے دن نہیں ہیں، یہ اللہ کے دن ہے، 4 دن لگائے 7 زمینوں کا پیٹ بھرنے کے لیے قیامت کی صبح تک۔ 1000 سال گزر گئے اور ابھی معلوم نہیں کتنے باقی ہیں۔ انسان آ رہے ہیں، جانور آ رہے ہیں، مویشی آ رہے ہیں، حشرات آ رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں، پانیوں میں مچھلیاں آ رہی ہیں، زمین کے خزانوں میں کمی باتیں نہیں، کیا کچھ ہے اس میں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ساری زمینیں وما فیہا، جو کچھ ان میں ہے، سارے آسمان جو کچھ اس میں ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو۔ فرمایا یہ ساری چیزیں
کہا جانتے ہو لا الہ الا اللہ؟ کہا ابھی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ایک اور مثال سے نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، اور یہ بیان کر رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں سنو، تمہیں وزن سمجھ نہیں آتا تو پیمائش سمجھاتا ہوں۔ کہا یہ ساتوں آسمانوں کو برابر سیدھا کر دو، انسان تو اس کے تو بتائے حیرت بھی نہیں آ سکتی یہ چیزیں کیا ہیں۔ کہا ساتوں آسمانوں کو سیدھا کر لو، پہلا آسمان، اس کے آگے دوسرا لگا، اس کے آگے تیسرا لگا، اس کے آگے چوتھا لگا، پھر اگلی زمین لگاؤ، پھر دوسری زمین لگاؤ، یہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا ہلکا دائرہ بناؤ، پھر اس کے اندر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو۔ فرمایا اس کی طاقت سے سارے آسمان اور زمین ریزہ ریزہ اس لیے فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ سے جڑ جاؤ۔ اور فرمایا دوسری چیز پڑھنے سے پہلے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سب پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیوں؟ فرمایا فإنها صلاة كل شيء ويوزق بها كل شيء۔ فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے اس کی نماز اور تسبیح یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور فرمایا کائنات میں درندوں سے لے کر پرندوں سے لے کر انسانوں اور جنوں تک تمام مخلوقات کو جو رزق مل رہا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ بہا یرزق کل شیء، اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ رک نہیں سکتا، اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے، یہ رک گیا سب کچھ پاش پاش ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہے۔ کس کا کلمہ ہے؟ توحید کا کلمہ ہے۔ لیکن آج المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے معانی کا علم نہیں ہے، اور میں یہ مسئلہ بھی کھول کے آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کے بغیر نماز صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں، صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں بلکہ وضو کے بغیر پڑھی ہوئی نماز قبر کے عذاب کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث میں نص آئی۔ جو شخص جان بوجھ کے وضو کیے بغیر نماز پڑھتا ہے قبر میں اس کے لیے عذاب ہے۔ اچھا یہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں۔ حج کے لیے شرائط ہے، ان کے بغیر حج قبول نہیں۔ ہم نے یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھا؟ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں جن کے بغیر لا الہ الا اللہ 100 بار کہا جائے قبول نہیں ہے۔ یہ میں نیا مسئلہ نہیں، عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا لے، چھوٹی سے چھوٹی کتاب، بڑی سے بڑی کتاب، لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی 7 شرطیں ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ 7 شرطیں ہیں۔ دنیا میں تو کوئی آدمی جب زبان سے کہہ دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا جان و مال محفوظ ہو گیا، اس کی عزت محفوظ ہو گئی، قانون یہ مسلمان ہے۔ لیکن ہم نے قانون صرف قانون مسلمان رہے، اس دنیا کے فیصلے تو یہی رہ جائیں گے نا۔ حقیقت میں ہم اللہ کے ہاں کیا ہے؟ بالکل ممکن ہے ایک آدمی دنیا کے کاموں میں مسلمان ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا اسلام اور ایمان مقبول نہ ہو۔ دنیا میں مسلمان کی زندگی گزارے، جان و مال اور عزت محفوظ ہو، اس کا جنازہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو، اللہ کے ہاں نہ ہو۔ اور بالکل ممکن ہے کہ کوئی شخص دنیا میں تو کافر سمجھا جائے لیکن اللہ کے ہاں مومن ٹھہرے اور اللہ کے ہاں اس کا ایمان مقبول ہو جائے، یہ بھی بالکل ممکن ہے۔
پہلے کی مثال منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اور اسلام کا ڈرامہ کرنے والے منافق. وما مومنون، اللہ نے کہا یہ منہ سے 100 بار کہتے رہے ہم ایماندار اور مسلمان ہیں، یہ مومن نہیں ہے اللہ کے ہاں. ہاں دنیا میں قانون کے تحت مسلمان ہی سمجھے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کی گردن اتار، یہ بکواسات کرتے ہیں، حفاظات بکتے ہیں رسول اللہ کے خلاف. لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، خود کو عزت دار اور صحابہ کو ذلیل کہتے ہیں معاذ اللہ. حضور نے فرمایا نہیں، یہ قانون مسلمان ہیں، ان کی جان اور مال اور عزت کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے ہاں اللہ صاف لفظوں میں کہے وما هم بمؤمنین، صحابہ کہو ہم مسلمان ہیں، یہ ایمان نہیں ہے. اچھا دوسری طرف دیکھ لیجئے، ایک آدمی ظاہر میں کافر سمجھا جائے، اللہ کے ہاں مومن ہو سکتا ہے. اتنا بڑا مومن کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے صرف جس کا نام ہے مومن. کتنی ہے جی؟ ایک سورت کا نام مومن ہے، اور وہ اس لیے اس کا نام مومن ہے، اس میں ایک ایسے بندے کا ذکر ہے جو بظاہر تو کافر سمجھا جاتا تھا لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں اس کا ایمان بڑا ہی مقبول اور معتبر تھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ کہتے ہیں فرعونیوں میں سے ایک شخص وہ تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے پھر رہا تھا. دنیا سمجھتی تھی فرعون کے لاؤ لشکر کا حصہ ہے، آل فرعون میں سے. اللہ کہتے ہیں وہ میرا اتنا بڑا مومن بندہ تھا کہ فرعون چلا گیا، موسیٰ چلے گئے، 2000 سال گزر گئے، محمد رسول اللہ آ گئے، ان کے قلب اطہر پہ جو کلام اتار ہوگا وہاں اس مومن کا ذکر کر کے قرآن کی سورت کا نام مومن رکھوں گا اس کے نام. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بخاری میں تفصیل حدیث میں اپنے بھائی کو بھیجا، کہا پتہ کر کے آؤ. خیر وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے، جو باتیں بتائیں. ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے نہیں تمہاری بات، میں خود جاؤں. پھر خود گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لمبا واقعہ ان کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور نے جو نور ہدایت تھا ان کے سامنے رکھا، اللہ نے ابو ذر کے سینے کو بدل دیا، ایمان کے لیے منتخب فرما لیا. اب حضور نے ان کو کیا فرمایا؟ کہا ابو ذر اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا ہے. تو بظاہر تو یعنی ابو ذر اس وقت جتنی دیر بھی حکم تھا جیسے بھی جو فیصلہ تھا تو بظاہر تو ابو ذر مسلمان نہیں تھے، چھپایا ہوا تھا ایمان، لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن تھے. تو سمجھ گئے ہیں نا؟ تو دنیا کے قانون پہ فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کیا ہے. دیکھنا ہے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، مسلمان میں کہلایا گیا ہوں، مسلمان ہی ہوگا، حقوق بھی مسلمانوں بنے، لیکن مجھے دیکھنا ہے کہ اللہ نے بھی مجھے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس کے لیے 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہو. یہ پہلی شرط ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے اور کہہ دیا بس، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دوسری جناب الا من شہد بالحق وهم يعلمون، اللہ وہ گواہی توحید کی قبول کریں گے جو علم پہ مبنی ہوگی، شعور پہ مبنی ہوگی، پتہ ہوگا جو گواہی دے رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. اور کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی؟ کیوں جی؟ اس کے معنی کا مطلب میں ترجمہ نہیں کہہ رہا، ترجمہ تو ایک تو الٹا بھی ہوتا ہے نا، لگا دیا. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائیں کہ اس مجلس میں یا میں ہی بتاؤں؟
لا الہ الا اللہ کا معنی دو چیزیں ہیں. یہ یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، گھر والوں کو بھی کروائیں. یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ، آپ کی توحید کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی. لا الہ الا اللہ کا معنی دو چیزیں. کتنی؟ دو چیزیں. ایک نفی اور دوسرا اثبات. ایک نفی اور دوسرا، مشکل نہیں ہے اردو میں، اس سے زیادہ مشکل ہے انگریزی میں تو اس سے بھی زیادہ، اور میتھمیٹکس میں پھر اس سے بھی زیادہ، اور اسٹیٹس میں اس سے بھی زیادہ مشکل فارمولے ہمیں یاد ہوتے ہیں. دین ہمیں مشکل لگتا ہے، وہ مشکل نہیں. نفی نہیں مانتا، اس بات مانتا ہی مانتا. یہ دو چیزیں، لا الہ الا اللہ میں دونوں چیزیں جمع ہو. نہیں مانتا اور مانتا ہوں. لا الہ اللہ کے سوا میں کسی کو صاحب اقتدار اور لائق عبادت نہیں مانتا. نفی ہے اللہ کے سوا ہر ایک کی نفی ہے. معبود ہونے میں، رب ہونے کی، مالک اور رازق ہونے کی، حی اور قیوم ہونے کی نفی ہے. اللہ کے سوا سارے مردہ ہونے والے ہیں، اللہ کے سوا سارے محتاج ہیں، اللہ کے سوا سارے اس کے سامنے مربوب ہیں، مقدور ہیں، اس کی قدرت اور اس کے اختیارات کے تابع ہیں. صرف اللہ ہی سب کچھ ہے. یہ ہے نفی. اور الا اللہ یہ ہے اثبات. اثبات کیا ہے؟ میں جو اللہ کے سوا سب کے لیے نہیں مانتا وہ میں صرف اللہ کے لیے مانتا ہوں. جو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں مانتا ہوں، کس کے لیے مانتا ہوں؟ جب تک یہ شعور نہیں ہے، لوگ کہتے اللہ کو مانتے ہیں جی، اللہ کو ماننے ہیں جی، اور بھائی یہاں سے بات شروع نہیں ہوگی. پہلے انکار کرو، انکار کے بعد اس بات قبول ہوگا. جی اللہ کو بھی مانتے نہیں، فلاں کو بھی مانتے، مردے کو بھی مانتے، زندے کو بھی مانتے، جانور کو بھی مانتے، پتھر کو بھی مانتے، درخت کو بھی مانتے، جڑوں کو بھی مانتے. یہ کیا بات ہے؟ توحید یہاں سے شروع نہیں ہوتی. لا الہ سے کوئی شروع ہوتی ہے. ساری سپریمیسی، ساری برتری کا انکار الا اللہ، اور برتری کا اقرار صرف اللہ کے لیے. پہلے انکار پھر اس اقرار. آسان کر دیا جائے، پہلے انکار اور پھر اقرار. انکار نہیں ہوگا توحید کا پہلا زینہ طے نہیں کیا. ہر چیز سے معبودیت کی نفی کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز جو ہے ہم وہ بھی نہیں مانیں گے، یا نہ خلط مبحث کر دیتے ہیں، کھلا ملا دیتے ہیں، پانی، چینی، شربت، جوس، سارا کچھ ایک کچھ ہے نہیں. کہتے ہیں جی آپ مانتے نہیں. لا الہ کا مطلب ہے کہ میں آپ کو انسان بھی نہ مانوں. نہیں، جو چیز جو ہے وہ تو مانیں گے، اس کو وہ نہیں مانیں گے جو اللہ کو مان رکھا ہے. جیسا اللہ کو مانا ہے ویسا نہیں مانیں گے. جیسا اللہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو پہلے نفی ہوگی، بزرگوں کو نہیں مانتے، اللہ جیسا نہیں مانتے، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، انسانوں کو انسان مانتے ہیں، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، رسولوں کو رسول مانتے ہیں، محترم لوگوں کو قابل احترام مانتے ہیں، لیکن معبود نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اسماء الحسنی اور صفات اولیاء والا نہیں مانتے، حاکمیت والا نہیں مانتے. قانون چلے گا مجھ میں صرف اللہ کا چلے گا، کوئی اور اس لائق نہیں کہ اس کا قانون میں قبول کروں. یہ نہیں مانتے کسی اور. تو لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط یہ شعور ہے کہ یہ دو چیزوں پر کھڑا ہے. ایک کی نفی ہے، دوسرے کا اثبات ہے. ایک کا انکار ہے، دوسرے کا اقرار ہے. اللہ کے لیے جو کچھ ثابت کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے اس کا انکار کرنا ہے.
پھر یہ بھی سمجھنا ہے ویسے اللہ اکبر، سمجھنے کی آسان بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ محبت محبت میں فرق ہے، دشمنی دشمنی میں فرق ہے، دوستی دوستی میں فرق ہے، تعلق تعلق میں فرق ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہ میرا تم سے ماں جیسا تعلق نہیں، کیونکہ تم نے تعلق کی نفی کر دی، ویسا تو کوئی تعلق رہا ہی نہیں۔ بھائی ماں والا نہیں ہے، بیوی والا ہے۔ اللہ کی محبت اور ہے، انسان کی فطرت میں ماں کی محبت، اولاد کی محبت، حتیٰ کہ مال کی محبت، دنیا کی محبت اس کی فطرت میں ڈالی، یہ اور شے ہے۔ اللہ کی محبت ہے جو دل اور دماغ پہ غالب ہونے والی ہے، ساری محبتیں پیچھے رہ جانے والی ہیں۔ سو لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی پہلی شرط یہ شعور ہے کہ ماں سے اللہ سے، اللہ کے سوا سے ہر اختیار کی، ہر بدتری کی، ہر کبریائی کی، ہر معبودیت کی نفی ہوگی، ہر حاجت روائی، ہر مشکل کشائی کی نفی ہوگی، ہر سب سے بڑی اچھائی کی نفی ہوگی، اور یہ ساری سب سے اعلیٰ چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہوں گی۔ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اس کے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، اب یہ جو علم ہوتا ہے نا، شعور ہوتا ہے، اس کے درجے ہوتے ہیں، علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو کوئی شخص باہر سے آ کے کہتا ہے لگتا ہے کہ روڈ پہ ایسا ہوا ہے، ایک کہتا ہے جناب یقینی بات ایسا ہو گیا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھ کے جاتے ہیں وہاں باہر جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ایسا ہو گیا ہے، اور اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہی ہو گیا ہے۔ یہ چاروں باتیں ایک ہی ہیں، یہ فرق ہے ان میں، فرق ہے نا ان میں۔ یہ ہے علم کے درجے، علم کے درجے۔ ایک بات جب آپ کو معلوم ہونا شروع ہوتی ہے وہ وہم کے درجے میں ہوتی ہے، پہلے مجھے پتہ نہیں ایسا ہے، زیادہ لگتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی بات چونکہ آ گئی ہے ویسے ہی ہے۔ پھر یہ جاتی ہے شک کے درجے میں، دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو۔ پھر جو ہونے کا یہ دلائل بڑھتے جاتے ہیں، خبر دینے والا خبر دیتا ہے یا ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ چیز ظن غالب اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ علم اور بڑھ گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو علم کے اس درجے کو کہتے ہیں یقین۔ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اگرچہ اس کے بھی آگے درجے ہیں، آپ آنکھوں سے دیکھ لیں اور حتیٰ کہ جو شے ہے اس کے اندر داخل ہو جائیں، یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ یقین کے بھی پھر آگے درجے، علم الیقین اور حق الیقین اور علم الیقین۔ تو دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صرف معنی اور شعور پتہ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ یقین ہو کہ ایسا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے، مجھے پتا ہے نا کہ روزانہ سورج چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتی ہے، رات بھی ہو جاتی ہے اور پھر صبح سویرا بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے، شعور ہے، علم ہے۔ ہو سکتا ہے علم میں تو ہو، میں یقین نہیں کرتا، یقین نہیں ہے میرا بھائی، علم میں تو ہے، بات تو کہی جاتی ہے، یقین کا علم نہیں ہے، وہم کے درجے میں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ کو یقین کے درجے میں شعور ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ذرا سا بھی شک آئے گا اللہ کے ہاں تمہارا لا الہ الا اللہ مقبول۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی شک میں مبتلا نہیں، تصور بھی نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کے معبود ہونے کا، اللہ کے سوا کسی اور کے حاجت روا ہونے کا شک بھی نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ دوسری شرط ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا قصہ ہے، حضور نے اپنے جوتے دیے تاکہ لوگ ان کی بات پہ یقین کر لیں، کہا جاؤ اس دیوار کے پیچھے ابو ہریرہ
جو شخص ملے اس کو بتا دو جس نے لا الہ الا اللہ اس حال میں کہا مستيقنا بها قلبه، اس کا دل یقین میں ڈوبا ہوا ہے، فبشرہ بالجنہ، اسے اللہ کی جنتوں کی خوشخبریاں سنا۔ شک آ گیا اگر نہیں وہاں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا، نجومی نے بتایا یہ مخوری سمجھتا ہے، کیا کہا جی کپ لگا ہے نجومی، لیکن سوال کر لیا، شک کی وجہ سے بچا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں 100 میں سے 2% ہوگا، 1% ہوگا جو کہ شاید کچھ نہ کہہ ہو، تو یہ جو صرف سوال کرنا ہے مانا نہیں نجومی کی بات کو، صرف پوچھ لیا جی بتائیں ذرا شادی کب ہوگی، اولاد کب ہوگی، اچھا ہوگا فلاں دن اور برا ہوگا کون سا دن، یہ سوال کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا لن تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن رات نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کو سب نمازیں قبول نہیں ہے۔ یہی ہے نا، شک آ گیا نا۔ اور اگر مان لی نجومی کی بات، اللہ، کیونکہ دونوں طرف ہے نا، یہاں تو یہ مانے گا یا یہ مانے گا، جب یہ مانے گا تو یہ نیچے چلا جائے گا۔ تو اگر نجومی نے بتایا اور اس نے مان لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کفر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ میں یقین ختم ہو گیا نا، تو پھر کفر نہیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ علم، لا الہ الا اللہ کا علم ہو اور وہ علم یقین کے درجے میں ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ یہ جس پر آپ کو یقین ہے میں نے چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ لیا لیکن نہیں مانتا، بھائی یہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے نا یہ پانی، نہیں مانتا، بھی اڑ گیا ہوں میں، نہیں مانتا، تکبر، اعراض، جہد، اس کے لیے قرآن میں لگ جہد، استکبار۔ فرعون کو سمجھ آتی تھی کہ رب وہ ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اللہ کہتے ہیں کہ سینوں میں یقین موجود تھا کہ اللہ ہی وہی رب ہے، لیکن یہ تکبر میں آ کے انکار کر رہے تھے۔ تو بسا اوقات ہمیں یقین ہوتا ہے چڑھے سورج کا لوگ انکار نہیں کر رہے، ضد میں اور ہٹ درمی میں۔ یہودیوں کو عیسائیوں کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی ساری گواہیاں عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے اور جن کی بشارتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، پتا تھا، آگے ضد ہٹ درمی۔ یہ تیسری شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ علم اور شعور، نمبر 2 یقین درجے کا علم، اور نمبر 3 قبول بھی کرنا ہے، تکبر سے ہٹ درمی سے انکار نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے لفظوں میں نہ کریں، دل میں یہ ہمدردی ہو، ضرور نہیں ہو، پھر لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے ظالموں کو بھی پکڑو اور ان کے ساتھ ان کے جوڑوں کو بھی پکڑو۔ فسرین نے کہا ہے یہاں تو بیویاں ہیں اور بیویوں کے خامد، یہ جوڑا ہوتا ہے نا، خامد بھی مشرک ہے، بیوی بھی مشرک ہے، بیوی مشرک ہے، خامد بھی مشرک۔ اللہ کہیں گے ایک نہیں جائے گا، دونوں کو پکڑو۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے آیت کریمہ کا کہ ہر برائی کرنے والے کے ساتھ وہ برائی جس دوسرے کے ساتھ قائم ہوئی تھی اس کو بھی پکڑ لو۔ زانی کو زانی کے ساتھ پکڑو، چور کو چور کے ساتھ پکڑو، ڈاکو کو ڈاکو کے ساتھ پکڑو، گالی دینے والے کو گالی دینے، یعنی یہ گناہ گاروں کا جو گروپ اور فرقے ہیں، پکڑو ان کو اللہ اور جہنم کے راستے پر لے آؤ۔ اللہ بیان کرتے کرتے سورہ صافات میں فرماتے ہیں کیوں ایسا ہوا کہ آج ان کو پکڑ لیا گیا، روک لیا گیا، وقفوہم انہم مسئولون، اللہ کے سامنے سوال جواب کے کٹہرے میں لائے گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا مانگا کرو اللہ بغیر حساب کے جنتوں میں لے جا، منو تشن حساب فقد عزت، جس کا حساب کھل گیا اللہ کے سامنے وہ تو عذاب میں گرفتار ہو ہی گیا۔ یہ جو حساب کے کٹہرے میں لائے گئے، یہ جو جہنم کے راستے پہ ڈالے گئے، اللہ کہتے ہیں سب کیا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ
الا اللہ یستکبرون. جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ آتا تھا، علم بھی تھا، یقین بھی تھا، لیکن تکبر کرتے ہوئے مانتے نہیں تھے. اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اس روش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال سے بیان کیا. فرمایا زمینیں تین طرح کی ہیں. ایک زمین وہ ہے جو بڑی نرم ہوتی ہے، پانی ڈالو اس میں جذب ہوتا ہے، رگ و ریشے میں اترتا ہے، نتیجے میں زمین اپنی انگوریاں لاتی ہے، لہلہاتے باغات ہیں، فصلیں ہیں اور پھل ہیں اور میوے ہیں. یہ بھی زمین ہوتی ہے. ہماری زمین کی دوسری قسم ہوتی ہے جس کے سینے کے اندر پانی اترتا نہیں لیکن وہ پانی کو کنٹین کر لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے. ندی ہے، نالے ہیں، چشمے ہیں، کنویں ہیں، وہ نفع پہنچاتی ہے. زمین خود اس کے اندر تو نہیں جاتا، تھوڑا بہت چلا گیا، باقی لوگوں کے لیے نفع ہے. مویشی بھی پی رہے ہیں، انسان بھی اپنی ضرورت کے لیے لے رہے ہیں، اپنی فصلوں اور کھیتوں کو بھی اس میں پانی میں سے پانی ڈال رہے ہیں. فرمایا تیسری زمین کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا پتھر کی چٹان ہوتی ہے. جتنی بھی بارش پڑ جائے، پانی پڑ جائے، نہ اس کے اندر اترتا ہے، نہ اس کے اوپر رکتا ہے کہ کوئی نفع اٹھائے. پانی بڑھتا ہے، بہ کر اتر جاتا ہے. فرمایا اسی طرح انسانوں کے دلوں کی بھی تین قسمیں ہیں. کچھ دل ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں جو نور ہدایت توحید کا لے کر آیا ہوں اس کی روشنی کچھ دلوں کے اندر تک اتر گئی، اور کچھ دل ایسے ہیں بہت اندر نہیں گئی لیکن توحید کے نور کو سنبھال لیا انہوں نے. اب وہ دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں توحید کے ساتھ، خود بھی تھوڑا تھوڑا، اتنا نہیں لیکن نفع لیتے ہیں. فرمایا دوسرے دل کو پتھر کی چٹان بنا رہے ہیں. فرمایا یہ کون شخص ہے؟ لم يقبل هدى اللہ. یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو جان بھی لیا، یقین بھی کر لیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کی نظام. قبول کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرط کیا جس کے بغیر یہ مقبول نہیں ہے؟ سر تسلیم خم کرنا. سر تسلیم اللہ کی معبودیت کو اور اللہ کی کبریائی اور توحید کو مان لیا، اور ماننے کے بعد اپنی ساری زندگی کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنے پورے وجود کو جھکا دیا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اللہ کہتے ہیں جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ احسان کرنے والا ہے. چہرے کا لفظ اس لیے بولا کہ سارا وجود انسان کے چہرے کے تابع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ چہرہ پیچھے کر لے وجود آگے کھڑا رہ جائے، جدھر چہرہ جائے گا وجود بھی ادھر جائے گا. اور سب سے زیادہ شرف چہرے کا ہوتا ہے وجود میں. فرمایا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے یعنی اپنا پورا وجود اللہ کے حوالے کر دیا، وہ محسن، وہ احسان کے درجے پہ آنے والا ہے. تین کے تین درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، تیسرا درجہ احسان ہے. احسان کے پھر دو درجے ہیں. احسان کے مرتبے پہ پہلا درجہ مراقبہ ہے، دوسرا درجہ مشاہدہ ہے. مراقبہ کیا ہے؟ انسان کسی بھی حال میں اور کسی بھی کیفیت میں اپنی زندگی کے اندر اس تصور سے باہر نہ جا سکے کہ میں اللہ کی نگرانی میں نہیں ہوں. یہ خواب اس پر طاری رہے. جس طرح کیمرے کی آنکھ یہاں لگا ہو تو لوگ ایسے پریشان اور ایسے بڑے کمپوز رہتے ہیں، وہ جی اب ہمیں دیکھا جا رہا ہے، آبزرو کیا جا رہا ہے. گویا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے مراقبے، اللہ کی نگرانی اور اللہ کے اپنے اوپر غالب ہونے کی کیفیت سے باہر ہی نہیں جاتا. اس کی حرکتیں بدل جاتی، اس کی سکنتیں بدل جاتی، اس کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، اس کا چلنا نرم ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کے لیے سراپا نفع بن جاتا ہے. یہ بات کرتا ہے توحید کی، دین کی اور اللہ کی بات کرتا ہے. لغویات اور فضولیات اس کی زبانوں سے سلب ہو جاتی ہیں. اس سے اگلا درجہ احسان کا ہوتا ہے مشاہدہ.
اللہ اکبر. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایمان کے 100 درجے بیان کیے مدارج السالکین میں. احسان کا درجہ مشاہدہ جو ہے یہ تو انبیاء کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب انسان اپنی آنکھوں کو اٹھائے اور جو کچھ نظر آئے وہ اس کی نگاہ کو پلٹا کے سیدھا اس کے رب کی طرف لے جائے. اس کو کوئی وجود اپنی اصل حیثیت میں نظر نہیں آتا. جس شے پہ نگاہ ڈالتا ہے وہ نگاہ اللہ کی طرف پلٹ جاتی ہے. ہر شے کی حقیقت اللہ کی حقیقت میں گم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی سوچ اور خیال میں غرق ہو جاتا ہے. ہر خواہش اور ہر خوبصورت حیثیت اور چیز اس کی آنکھوں میں ماند پڑ جاتی ہے. بالکل وہی کیفیت حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کہیں گے ایک انعام تو رہ گیا, دیں گے 2. جنتی کہیں گے اتنی بڑی جنت ہے. آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اس دنیا پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کے جائے گا. جو پہلے جا چکے ہوں گے کہیں گے اللہ جنتوں سے بڑی کیا نعمت ہے. اللہ کہیں گے ہاں ہے. پھر اللہ وہ حجاب جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوگا اس حجاب کو اٹھا دیں گے. جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. حضور کہتے ہیں جنت کی ساری نعمتوں کو اللہ کے دیدار میں پہنچ جائیں گے. یہ ہے مشاہدہ. جنت کی نعمتیں بھی کسی کام کی نہیں رہے گی ان کی آنکھوں میں جب اللہ کا دیدار مل جائے گا. اور دوسری نعمت کیا ملے گی؟ اللہ کہیں گے دوسری نعمت ہے رضوان کی نعمت. جاؤ میں مجھ سے راضی ہو گیا, آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں. سر تسلیم خم کرنا تو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. احسان کا درجہ اللہ سے مانگا کرے اللہ ہمیں ایمان کا احسان کا درجہ عطا فرما. تو چوتھی شرط یہ سر تسلیم خم کرنا. لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہا ہے اب سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ منافق ہوتا ہے. منافق کو شعور بھی ہوتا ہے, یقین بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, پر وہ جھوٹ بولتا ہے. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ جانتے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو لا الہ الا اللہ بولتے ہوئے اگر تو سچائی کا بولنا ہے, دل و دماغ صاف ہے اور سچ سمجھ کے بول رہے ہو, پھر لا الہ الا اللہ قبول ہے. حضور نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی, میری سفارش کی سعادت اس آدمی کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالی پر کی معبودیت پر ایمان رکھتا ہے پوری سچائی کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ. شدید شرط لا الہ الا اللہ کے اندر اخلاص. اگر ریاکاری میں کہا, دکھلاوے میں کہا, مفاد کے لیے کہا, کوئی ذرہ برابر اور وجہ ہے اس میں, یہ لا الہ الا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن فرشتے, یہ بہت بڑی حدیث ہے, فرمایا قیامت کے دن فرشتے کچھ رجسٹر لائیں گے, صحف مختمہ, ان رجسٹروں پر مہریں لگی ہوئی ہوگی. مہروں کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ فرشتوں نے لکھا ہوگا اتنی نمازیں پڑھی مہر لگا دی, اتنے روزے رکھے مہر لگا دی, اتنا صدقہ کیا مہر لگا دی, اتنا جہاد کیا مہر لگا دی. بات سمجھ میں آ رہی؟ صحف مختمہ, مہریں لگے ہوئے, تھپے لگے ہوئے, نیک آدمی نیک آدمی نیک آدمی ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ سارے رجسٹر پھینک تو ضائع کر دو, یہ 2-4 رجسٹر ادھر میرے پاس لے آؤ. فرشتے کہیں گے اللہ تیری عزت کی قسم ہے ان رجسٹروں میں تو نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہیں. اللہ فرمائیں گے ان صحیفوں کی, ان رجسٹروں کی میری عدالت اور میری بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ یہ نیکیاں ریاکاری اور دنیاوی مفاد کے لیے کی گئی تھی, یہ میری رضا کے لیے نہیں کی گئی تھی. تو لا الہ الا اللہ اخلاص پہ کھڑا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے. اور ساتھ ہی اور آخری شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کے لیے محبت
محبت ہو اور سب سے زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے، اس کے بعد محبت رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد باقی محبتیں ہوں۔ اگر یہ محبت اشد حبا، شدید محبت دل میں نہیں ہے، زبان سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرمائے۔ میرے دوستو عزیزو، اس توحید کا پرچار کریں۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین سے تعلق ہے یہ تھرڈ پارٹی والا تعلق ہے۔ دین کس کا؟ اللہ اس کے رسول کا، اور اس کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟ مولوی صاحب۔ میں کون؟ تھرڈ پارٹی، میں ایک تیسرا بندہ ہوں۔ مجھے مولوی صاحب بتاتے ہیں جیسے کوئی مارکیٹنگ کرنے والا آپ کے پاس ہے، جی یہ ہمارا پانی ہے، جی ہم بناتے ہیں بڑا اچھا، اس کی یہ صفت ہے، یہ فائدے، یہ ہوگا لے لیں۔ آپ سن کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، سوچ کے بتاؤں گا۔ دنیا کی چیزوں کے ساتھ تو آپ کا یہ تعلق ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے ساتھ یہ تعلق بربادی ہی بربادی ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ ہمارا تعلق دین سے یہ ہے کہ ہم دین کے سامع ہیں، سننے والے آڈینس ہیں، دین سننے والے ہیں، مدعوین ہیں، دین کی دعوت کو لیتے ہیں، سنتے ہیں، اور بس یہی ہمارا کریکٹر ہے۔ رسول اللہ کا دین یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسلمان بناتے تھے پھر کہتے تھے یہ دین اب میرے ساتھ تیرا مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری زندگیوں میں دین ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے کو مولوی صاحب سمجھا دے تو سمجھا دے، مجھے کیا حاجت پڑی ہے سمجھانے کی؟ میری بیوی کو مولوی صاحب جائے گے خطبہ سننے کے لیے جائے گی، سمجھ میں آ جائے دین اچھی بات ہے، نہ آئے تو کیا حرج ہے؟ یہ رویہ آج معاشرے میں طوفان پیدا کر رہا ہے۔ الحاد آ گیا، بدعات آ گئی، شرک آ گیا، توحید پامال ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لوگوں کی زبانوں پہ گالیاں ہیں، غیبتیں ہیں، اور دلوں کے اندر بدگمانیاں ہیں اور نفرتیں ہیں۔ یہ سارا طوفان اس لیے برپا ہے، ہر شخص نے کچھ لوگوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھا اور پھر کہا کہ میں تو تھرڈ پارٹی ہوں، بس یہ اس کا کام ہے، وہ سب کر رہے ہیں۔ بعض مولوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی یہ کام ہم نہیں کرنا ہے، بھی تمہارا کام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسلمان بناتے وہ آگے مسلمان بنانے میں چل رہا ہے۔ سو معاشرے میں یاد رکھیں، جب تک ہم میں سے ہر شخص داعی نہیں بنے گا، ہر شخص داعی نہیں بنے گا، اس وقت تک دین غالب نہیں ہوگا۔ آپ جب تک سامع رہیں گے یہ دین غالب نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کل کوئی کمپنی کامیاب نہیں ہوگی، اب تو کمپنیاں کیا کر رہی ہیں؟ اب یہ کر رہی ہیں جناب آپ کو وہ کمیشن دے رہی ہیں، اس لیے کہ پہلے یہ پانی کی توصیفات، اس کی صفتیں میں بیان کروں گا، آپ کی مرضی لیں یا نہ لیں۔ اب کیا ہوگا؟ پانی میرا نہیں بلکہ آپ کا ہو گیا۔ اب جو آپ کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی وہ کمٹمنٹ بالکل اور ہوگی، اب جو تعلق ہوگا وہ بالکل دین کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ تعلق یہ ہے کہ دین آپ کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے سارے دیندار لوگ دین کا نام لینا چھوڑ دیں، میں دین کا نام لوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ دین میرا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے دوسروں کو کیوں چھوڑ دیا کہ وہ نام لے اور میں نہیں لوں گا؟ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے کارٹون دیکھیں، میوزک سنے، یعنی وہ اسکولوں میں جائیں، نمازیں چھوڑیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اکیڈمی نہیں جاتا بچہ لیٹ ہو گیا، ہمیں بہت پرواہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں کھانا ٹائم میں نہیں بنایا، ہمیں بہت پرواہ ہے۔ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اس کے عقائد میں شرک تو نہیں ہے، وہ توحید پہ ہے یا نہیں ہے، مجھے اسی کوئی پرواہ نہیں۔ سو معاشرے میں توحید کے علم بردار بن جائیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے توحید کا سامع نہیں رہنا، توحید کو اپنا مسئلہ بنا لیں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، روشنی پھیلائیں۔ آپ کے بچے کے بارے میں سوال مسجد کے مولوی صاحب سے نہیں ہوگا، آپ سے سوال ہوگا، آپ کی بیوی کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں اور فیملی کے بارے میں سوال محلے کے مولوی صاحب کو نہیں، سوال آپ سے ہوگا۔ ہر شخص داعی بنے، جائزہ لے۔ حضور نے فرمایا یہ جو شرک ہے نا، اخفا من دبیب النمل،
اتنا آہستہ جھوٹی دیوار پہ نہیں چڑھتی جتنا آہستہ یہ شرک توحید والے کے ایمان میں داخل ہو کے اسے شرک کی خلاصت میں لے جاتا ہے. سو توحید کے داعی بن جائیں, توحید کے داعی بن جائیں. کسی جمعے کا انتظار نہ کریں توحید کی دعوت کے لیے, کسی پروگرام کا انتظار نہ کریں. اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت کروائیں, ایمان سکھائیں, نماز بتائیں. صبح اٹھیں, آپ کو اور آپ کی اولادوں کو اور آپ کے خاندانوں کو فکر ہو اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ کے دین کا چرچا کرنے کی, شرک سے بچنے کی اور توحید پر مر جانے کی. میں اور آپ کیوں زندہ ہیں, یہ سوال سوچ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. سوچیں اور پھر خود سے جواب لیں, میں اور آپ کیوں زندہ ہیں. اس لیے کہ کھاتے رہیں اور پھر رفع حاجت کرتے رہیں. کمائیں کس لیے؟ کھانے کے لیے. اور کھائیں کس لیے؟ نکالنے کے لیے. اس کے بعد سو جائیں لمبی نکال کے. یہ تو جانور, ایسے تو جانور اور درندے کیسے کرتے ہیں. میں اور آپ صرف اس لیے زندہ ہیں, اس لمحے کے انتظار میں ہیں کہ توحید اور ایمان پہ ہماری موت ہو جائے گا. ہم اس لمحے کے لیے زندہ ہیں کہ جب موت ہو تو ایمان پر ہو. اس لمحے کو ایمان اور عمل صالح سے معمول کرنے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. ہم ایمان پر مرنے کے لیے زندہ ہیں. اگر یہ مسئلہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا, ہم نے اپنی اولاد کو یہ بتایا کہ تم تو دنیا سجانے کے لیے زندہ ہو, دنیا خوبصورت بنانے, فیوچر برائٹ کرنے کے لیے زندہ ہو. بھائی فیوچر برائٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ تو اللہ نے ڈارک کر دینا ہے. بناؤ, برائٹ کرو تم جتنا بھی, اللہ اس کو ظلمت اور اندھیروں میں لے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ دنیا مرے ہوئے بکری کے بچے کی طرح ہے اور اس سے بھی بدتر ہے. میں نے غلط کیا, اس سے بھی بدتر ہے. من حاضر بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے چھوٹے کان کے حضور نے اٹھایا, ایک دن ہم میں لے لو گے. صحابہ نے کہا اس کو مفت بھی نہیں لیں گے. فرمایا یہ دنیا اور اس کے خزانے اس سے کم تر ہیں اللہ کے ہاں. سو توحید کا پرچار کریں, اپنی اولادوں کو توحید سکھائیں, توحید کی فکر لگائیں, شرک سے بچنے, ان کے ریسپٹرز جاگتے رہیں, ان کے سینسرز جاگتے رہیں اور وہ شعور کے ساتھ رہیں کہ شرک نہ آئے. توبہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی, میری آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. حضور تو کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے تھے, لیکن قربان جاؤں میں آپ کے اعلیٰ ترین ایمان کے درجے پر. اللہ کے رسول کہتے ہیں جو میں مسلمانوں کا نظم و نسق سنبھالتا ہوں نا, جہاد میں مسلمانوں کو بھیجتا ہوں, ان کے فیصلے کرتا ہوں, یہ بھی دین ہے, لیکن چونکہ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے. حضور کہتے ہیں میں جب یہ کام کرتا رہتا ہوں تو میرا دل ذرا تھوڑا ہٹ جاتا ہے, تو پھر میں کیا کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. پیغمبر جس کا کوئی گناہ نہیں 100 مرتبہ استغفار کرے, اور میں اور آپ بدمست رہیں. ایک دن کی بات ہے, ہمارے کتنے دن گزر گئے. سو میرے دوست عزیزو, اللہ کو یاد. توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں بس جائے. رات کو بستروں پہ جائیں, اللہ کی یاد کو لے کر جائیں. بستروں سے اٹھیں, اللہ کی یاد کو لے کر. سارا دن اللہ کی یاد ہمارے سامنے رہے. جو تعلق اللہ سے ہے وہ کسی اور سے نہ ہو, جو حق اللہ کا ہے وہ اعمال نہ کریں. اللہ ہمیں توحید خالص کے راستے پر فرمائے.